قرآن مجید کا 82واں سورہ سورہ انفطار۔ سورہ انفطار کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار موجودہ ترتیب اور ترتیب نزول دونوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا 82واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ انفطار رکھا گیا ہے، جس میں قیامت سے پہلے آسمان کے پھٹ جانے کو بیان کیا گیا ہے، اور عربی میں انفطار شگافتہ ہونے کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 کے مطابق انسان کے اعمال کے اثرات مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، لہذا دنیا میں اگر کوئی نیک عمل کر جائے جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی عمل ہوتا رہے تو اس کی جزا اسے مسلسل ملتی رہے گی، لیکن اگر کوئی برے کام کو چھوڑ جائے تو جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ آیت نمبر 6 کے مطابق انسان اللہ کے کرم کو فراموش کر چکا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے کسی جانور کے بجائے انسانی صورت میں پیدا کیا، لیکن اس نے انسانی کرامت کو بھلا کر جانوروں جیسا کردار اپنایا اور انسانیت کی آبرو کا تحفظ نہیں کیا۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ نامہ اعمال کھلنے کے وقت رسوائی سے اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت، اور جب سمندروں میں پھوٹ ڈالی جائے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے راست بنایا پھر تجھے معتدل بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم روز جزا کو چھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ تم پر نگران مقرر ہیں، كِرَامًا كَاتِبِينَ، ایسے معزز لکھنے والے، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، نیکی پر فائز لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار جہنم میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ جزا کے دن اس میں جھلسائے جائیں گے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کیا خبر جزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خبر جزا کا دن کیا ہے؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا۔